شکر گزاری کرتے ہیں جو ہمیں مواقع دیتا ہے، اور اس دنیاوی سال 2022 میں جس نے ہمیں یہ مواقع دیے کہ ہم اس کے کلام میں سے سیکھ سکیں، اور نہ صرف خود سیکھیں بلکہ آپ کے ساتھ اس برکت کو، اس بلیسنگ کو شیئر بھی کر سکیں۔ آج کلام کا جو حصہ ہم سیکھ رہے ہیں وہ پیدائش کے 44ویں باب سے اس کے 47ویں باب تک ہے، 44 چیپٹر سے 47 چیپٹر تک ہے۔ کیا ہو رہا ہے وہاں پر؟ انتہائی اہم باتیں ہو رہی ہیں۔ ہم ان باتوں کو بھی سیکھیں گے، آپ کلام کے ان حصوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو منسلک حصہ ہے وہ ازیکیل یعنی حزقیل کے 37ویں باب سے ہے۔ کیوں منسلک ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ لوکا کا 24واں باب وہ بھی اس کے ساتھ منسلک ہے، آپ اس کو ڈیورنگ دا ویک پڑھ سکتے ہیں، صرف آج کے لیے نہیں بلکہ آنے والے ہفتے میں بھی آپ اس سے برکت اور خدا کی بلیسنگ کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں۔ 44واں باب 44th چیپٹر آف جینیسس جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح بزرگ یوسف کے جو بھائی ہیں وہ ان سے ملنے کے لیے دوبارہ آتے ہیں۔ اس دفعہ بنیامین ان کے ساتھ ہیں، اور بنیامین کی اور یہودا کی اور یوسف کی اور باقی بھائیوں کی جو بات چیت ہے، جو اس کی امپورٹنس ہے، اس کی پروفیٹک امپورٹنس، کیسے نبوتی طور پر وہ میرے اور آپ کے لیے اور کئی باتیں سکھانے کے حوالے سے، نہ صرف روحانی طور پر بلکہ دنیاوی طور پر، خاص طور پر when we are moving into a new year، کس طرح وہ ہمارے لیے برکت کا، ترقی کا، تربیت کا اور خدا کی مرضی کو ہماری زندگیوں میں دکھانے کا ایک ریزن ہے، ایک بیکن ہے، ایک لائٹ ہے، ایک ٹارچ ہے، ایک شمع ہے، ایک مشال ہے۔ ہم اس کے حوالے سے سیکھیں گے۔ چیدہ باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یوسف جو ہے ابھی تک اپنے بھائیوں کے لیے اجنبی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ایجپشن کلودنگ میں ہے، ایک ایجپشن اٹائر میں ہے، اور یوسف جو ہے وہ 45ویں باب میں ایونچولی بتاتے ہیں کہ وہ کون ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، اور وہ اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہیں۔ معافی کا ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ بہت سے لوگ توریت کو، پہلی 5 کتب کو جو ہے وہ صرف لاز کے حوالے سے، آئین احکام کے حوالے سے، یا کوئی سخت گیر کتاب کے حوالے سے، جیسا ایک امپریشن کریٹ کر دیا گیا ہے اس حوالے سے یاد کرتے ہیں، لیکن وہ دیکھتے نہیں کہ ابھی کوئی لا ایز سچ ہم نہیں دیکھتے، لیکن ہم اس میں فرگیونس، ہم اس میں ریپینٹنس دیکھ رہے ہیں، اور فرگیونس دیکھ رہے ہیں، معافی دیکھ رہے ہیں، حلیمی دیکھ رہے ہیں بھائیوں کے حوالے سے۔ ہم اس کے حوالے سے سیکھیں گے، اور کس طرح یعقوب اور اس کا گھرانہ جو ہے وہ مصر کو جاتا ہے۔ جی ہاں، یوسف اپنے باپ کو، بھائیوں کو، ان کے بچوں کو، ان کی آل اولاد کو ایجپٹ میں لے کر آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ غلہ کی، مال کی فراوانی ہے، وہاں پر وہ خود ایک بادشاہ کے طور پر ہے۔ اور کس طرح یہاں پر ہمیں یہودا اور بنیامین ایک دوسرے کے لیے ایک بنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور وہ بات کیسے آگے ہمیں داؤد بادشاہ کی زندگی میں نظر آتی ہے، کیسے وہ فیوچر میں ہمیں گوگ اور میگوگ یعنی جوج اور ماجوج کے ٹائم میں نظر آئے گی۔ سو ہم اس حوالے سے سیکھتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں جینیسس 44:16 اور 44:17 سے۔ پیدائش 44واں باب، اس کی 16ویں اور 17ویں آیت۔ یہودا نے کہا کہ ہم اپنے خداوند سے کیا کہیں، ہم کیا بات کریں یا کیوں کر اپنے کو بری ٹھہرائیں؟ خدا نے تیرے خادموں کو بدی پکڑ لی، سو دیکھ ہم بھی اور وہ بھی جس کے پاس پیالہ نکلا دونوں اپنے خداوند کے غلام ہیں۔ اس نے کہا خدا نہ کرے کہ میں ایسا کروں، جس شخص کے پاس یہ پیالہ نکلا وہی میرا غلام ہوگا، اور تم اپنے باپ کے پاس سلامت چلے جاؤ۔ سو ہم دیکھ رہے ہیں کانٹیکسٹ کیا ہے کہ یوسف ان کے جو بورے ہیں اس کے بیچ میں اپنا چاندی کا ایک پیالہ رکھ دیتے ہیں اور اپنے بھائی بنیامین کی بوری میں رکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس بات کو سوچتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اکثر جگہوں پر، اکثر چرچز میں جہاں پر سوال کرنے کی اجازت ہے وہاں پر یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ کیوں یوسف کے جو بھائی ہیں، یوسف جو ہیں ان کا ٹیسٹ لے رہے تھے، ان کا امتحان لے رہے تھے، ان کو کیا ضرورت تھی ایسا کرنے کی؟ لیکن یاد رکھیے عزیزو کہ یوسف یہاں پر وہ بھائی ہے جو اپنے باقی بھائیوں کی وجہ سے ہرٹ ہے، دل برداشتہ ہے۔ ان بھائیوں نے اسے بیچنے کی صلاح کی، اگرچہ وہاں سے اس گڑھے میں سے اس کو اور لوگوں نے بیچا اور اس کے ساتھ برائی بدی ہوتی رہی، وہ جیل میں رہا، پریزن میں رہا، کم و بیش 13 سال اس نے اپنی زندگی کے ان مشکلات میں گزارے۔ وہ 17 سال کے تھے بائبل کے مطابق جب وہ بیچے گئے، اور تقریباً 30 سال کی ان کی عمر تھی جب وہ اس جیل میں سے، اس پریزن میں سے نکالے گئے۔ تو ان تمام سالوں کی کڑواہٹ جو ہے
وہ جانتے تھے کہ ان بھائیوں کی وجہ سے تھی، اور ان بھائیوں کو وہ ٹیسٹ کر رہے تھے. کیوں ٹیسٹ کر رہے تھے؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے، انہوں نے اپنا جو چاندی کا پیالہ ہے وہ اپنے سگے بھائی، باقی بھائی بھی ان کے بھائی تھے، لیکن وہ بھائی دوسری ماں سے تھے، سٹیپ مدرز سے تھے. ایک بھائی ان کا اپنی ماں راخل سے تھا، بنیامین، اور وہ چاہتے تھے کہ بنیامین جو ہے وہ میرے ساتھ رہے. ہاں، اگر یہ بھائی اس لائق ہیں کہ یہ اس سوچ سے، اس کردار سے، اس برائی سے، اس بدی کے ٹینٹڈ کردار سے آزاد ہو چکے ہیں جہاں پر وہ اپنے بھائی کو بیچ دینا، اپنے بھائی کو فارغ کر دینا چاہتے تھے، اس کو اپنے ان کے باپ سے، یعقوب سے علیحدہ کر دینا چاہتے تھے، اس سوچ سے، اس کردار سے وہ علیحدہ ہو چکے ہیں، اس سے نجات پا چکے ہیں، ریپینٹ کر چکے ہیں، توبہ کر چکے ہیں، تو ان کے بھائی اس امتحان میں کامیاب ہوتے اور وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ پھر رہتے، جیسا ہم ہائنڈ سائٹ میں دیکھتے اور پڑھتے ہیں. لیکن ان کا امتحان لینا جائز تھا، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بھائی بنیامین کے ساتھ بھی ویسا ہی ہو جیسا ان کے ساتھ ہوا تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. اس 44:18 میں لکھا ہے، تب یہودا اس کے نزدیک جا کر کہنے لگا، اے میرے خداوند، ذرا اپنے خادم کو اجازت دے کہ اپنے خداوند کے کان میں ایک بات کہے، اور تیرا غضب تیرے خادم پر نہ بھڑکے، کیونکہ تو فرعون کی مانند ہے. ہم یہاں پر یہودا کو لیڈ لیتے ہوئے دیکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہودا کے حوالے سے آپ جانتے ہیں، ہم باقاعدہ اسٹڈی کرتے آ رہے ہیں. گزشتہ باب میں ہم نے پڑھا تھا کہ بزرگ یعقوب جو ہیں وہ بنیامین کو نہیں بھیج رہے تھے، تو یہودا نے گارنٹی لی تھی کہ میں اس کو لے کے جاتا ہوں اور اس کو واپس لے کر آؤں گا. سو یہودا ہی یہاں پر ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ وہ اس موقع پر جب یوسف کہہ رہے ہیں کہ تم جاؤ بے شک، چونکہ اس بنیامین کے بورے میں سے میرا چاندی کا پیالہ نکلا ہے، یہ میرا غلام رہے گا، یہ یہیں پہ رہے گا. اب ایسی سچویشن میں آپ اور ہم جو مشرقی معاشرے میں ہیں، اور ویسے بھی جنرلی بھی یہی ہوتا ہے کہ جب کسی کے اوپر آئی بھی ہو مشکل پریشانی تو وہ منت ترلا کرتا ہے. اور یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہودا اس کے پاس جا کر کہ مجھے ایک بات کرنے کا موقع دیا جائے، پلیز میری بات سنی جائے، مجھے اپنے کان میں ایک بات کہنے دی جائے کہ میں صرف آپ سے بات کر سکوں. اور وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں وہ جو پاکستان ہندوستان میں ہے جنرلی، ابھی پچھلے دنوں ہماری بہن نے بھی ہم سے ریکویسٹ کی، ان کا بھی کیس تھا اور خدا ان کا شکر ہو کہ اس کیس میں بھی خدا انہوں نے کامیابی بخشی. لیکن وہ جج سے بات کرنا چاہتی تھی، وہ جج سے اور ان لوگوں سے جو مقتدر حلقے تھے، جو رولنگ تھے، ان کے ساتھ بات کرنا چاہتی تھی تاکہ ان کی بات سنی جائے. یہاں پر ہمیں یہودا بھی ایسے ہی کرتے دکھائی دیتے ہیں. جینیسس 44:19-23 میں لکھا ہے، میرے خداوند نے اپنے خادموں سے سوال کیا تھا کہ تمہارے باپ یا تمہارا بھائی ہے، اور ہم نے اپنے خداوند سے کہا تھا کہ ہمارا ایک بوڑھا باپ ہے اور اس کے بڑھاپے کا ایک چھوٹا لڑکا بھی ہے، اور اس کا بھائی مر گیا ہے اور وہ اپنی ماں کا ایک ہی رہ گیا ہے، سو اس کا باپ اس پر جان دیتا ہے. تب تو نے اپنے خادموں سے کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ اور میں اسے دیکھوں. ہم نے اپنے خداوند کو بتایا کہ وہ لڑکا اپنے باپ کو چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ اگر وہ اپنے باپ کو چھوڑے تو اس کا باپ مر جائے گا. پھر تو نے اپنے خادموں سے کہا کہ جب تک تمہارا چھوٹا بھائی تمہارے ساتھ نہ آئے تم پھر میرا منہ نہ دیکھو گے. سو اس کو یاد دلا رہا ہے کہ تو نے بار بار اصرار کیا تھا، اس لیے ہمارا یہ چھوٹا بھائی، وہ بار بار چھوٹا بھائی کہہ رہا ہے. کتنا چھوٹا تھا؟ کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کتنا چھوٹا تھا؟ میرے ساتھ دیکھیے خداوند کے پاک کلام میں سے 46 چیپٹر جینیسس 46 اور اس کی 21 ورس، جینیسس 46:21، جہاں پر لکھا ہے کہ بنیامین کے 10 بچے تھے. 46:21 میں لکھا ہے، اور بنی بنیامین یہ ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے بعد وہ سارے وہاں پر آئے اس ملک میں، بالا اور بکر اور اشبیل اور جیرا اور نعمان اخی اور روس اور مفیم اور حفیم اور ارد، یہ تقریباً 10 بچے تھے. تو اس کے 10 بچے تھے، وہ اتنا بھی چھوٹا نہیں تھا، لیکن یہودا کے لیے وہ چھوٹا بچہ تھا، چھوٹا بھائی تھا. آپ جانتے ہیں اکثر بہن بھائی جو بڑے ہوتے ہیں ان کے لیے ان کے چھوٹے بہن بھائی ہمیشہ بچوں کی طرح ہوتے ہیں. تو کہہ رہا ہے کہ یہ چھوٹا بچہ جو ہے، یہ چھوٹا بھائی جو ہے ہمارا، یہ ہمارے باپ کی جان ہے، اور تو اس کے ساتھ یہ زیادتی نہ کر. دس از ویری ڈیفیکلٹ. سو اس سے آگے ہم جاتے ہیں، اس سے آگے ہم پڑھتے ہیں جینیسس 44:32 اور 33 میں، پیدائش 44
32 اور 33. اور تیرا خادم اپنے باپ کے سامنے اس لڑکے کا ضامن بھی ہو چکا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر میں تیرے پاس واپس نہ پہنچا دوں تو میں ہمیشہ کے لیے اپنے باپ کا گناہ گار ٹھہروں گا. اس لیے اب تیرے خادم کو اجازت ہو کہ وہ اس لڑکے کے بدلے اپنے خداوند کا غلام ہو کر رہ جائے اور یہ لڑکا اپنے بھائیوں کے ساتھ چلا جائے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا ایک بہت بڑی بات کرتے ہیں. عزیزو، یہ ایک جملہ نہیں ہے، یہ ایک ہسٹری ہے، یہ ایک تاریخ رقم کی جا رہی ہے کہ یہودا جو ہے وہ اپنے آپ کو اس بھائی کی خاطر جو ان کا سگا بھائی نہیں ہے لیکن اس کی انہوں نے ضمانت لی ہے، وہ غلام بنانے کے لیے تیار ہے. یہودا جو ہے وہ اپنے آپ کو عاجز اور حلیم کر رہا ہے اسی بھائی کے لیے جس بھائی کے سگے بھائی کو، یوسف کو، اسی یہودا نے بیچنے کی صلاح کی اور پھر اس کے کپڑوں پر بکری کا خون لاد کر اس نے اپنے باپ کو دھوکہ دیا. لیکن ہم جانتے ہیں کہ things have turned around. یہودا کے ساتھ بہت کچھ ہوا جس کے حوالے سے ہم پڑھ چکے ہیں. اب یہودا اپنے آپ کو اس لڑکے کے بدلے، بنیامین کے بدلے غلام بنا رہے ہیں. وہ ایسے جڑ رہے ہیں بنیامین سے کہ بنیامین نہیں بلکہ میری جان جو ہے وہ یہاں پر کام آ جائے اور میرے باپ کو، اور خاص طور پر جو یوسف کی میں نے برائی کی ہے اس حوالے سے میں کچھ ازالہ دے سکوں. میرے ساتھ دیکھیے جینیسس 27 اور اس کی 23rd ورس، 37 اور 23. 37 اور 23، جینیسس 37:23. وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوں ہوا کہ جب یوسف اپنے بھائیوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کی بو کلمون قبا کو جو وہ پہنے تھا اتار لیا. وہ قبا جو تھی وہ کیا ظاہر کرتی تھی؟ وہ اس کے باپ کا پیار ظاہر کرتی تھی اور وہ اس کے باپ کا وہ اختیار اور وہ اتھارٹی ظاہر کرتی تھی جو اس کے بھائیوں کو ناگوار گزرتا تھا. وہ اس کے باپ نے اس کو اس لیے بنا کے دی تھی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، جو کچھ میرا ہے وہ میں اس کے سپرد کروں گا. اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس لڑکے کو بادشاہی یا سرداری ملے، وہ چاہتے تھے کہ ہم اس کی وہ جگہ لے لیں. عزیزو، یہ بہت سگنیفیکنٹ بات ہو رہی ہے. یہاں پر یہودا جو ہیں وہ اس بات کو جو انہوں نے پہلے سرزد کی یوسف کے حوالے سے، یاد رکھیے یوسف کے بعد یہ بات کہاں پر جانی تھی؟ پھر بنیامین سے وہ پیار کرتے تھے ان کے باپ، تو بنیامین کو یہ بلیسنگ جانی تھی کہ وہ سرداری کرتے. لیکن یہودا کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے بدلے جو میں نے برائی کی، بدی کی، میں وہ خلت جو میں نے یوسف سے اتاری اب میں وہ بنیامین سے اترنے نہیں دوں گا. اور اس چیز کو ہم آگے تاریخ کے اوراق میں، ہسٹری میں آگے جب پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے بزرگ داؤد کی زندگی میں. یاد رکھیں کہ داؤد جو ہے وہ یہودا کے خاندان میں سے تھے اور ان کے جو دوست ہیں، بھائی ہیں، یونتن، وہ بنیامین کے خاندان میں سے تھے. ساؤل کا بیٹا بنیامین کے خاندان میں سے تھا. ساؤل بنیامینی تھا، کیس کے خاندان سے، بنیامین کے خاندان سے. اور یہاں پر وہ کیا کرتے ہیں؟ میرے ساتھ دیکھیے 1 سیموئیل 18، پہلا سیموئیل اس کا 18واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات. 1 سیموئیل 18 اس کی پہلی، بلکہ ہم 4 آیات پڑھیں گے، 4 ورسز پڑھیں گے. جب وہ ساؤل سے باتیں کر چکا تو یونتن کا دل داؤد کے دل سے ایسا مل گیا کہ یونتن اس سے اپنی جان کے برابر محبت کرنے لگا. اور ساؤل نے اس دن سے اسے اپنے ساتھ رکھا اور پھر اسے اس کے باپ کے گھر جانے نہ دیا. اور یونتن اور داؤد نے باہم عہد کیا کیونکہ وہ اس سے اپنی جان کے برابر محبت رکھتا تھا. اپنی جان کے برابر محبت رکھتا تھا. جس طرح یہاں پر یہودا اپنی جان دے رہا ہے بنیامین کے حوالے سے، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کچھ 100 سالوں کے بعد کہ یونتن جو ہیں وہ اپنی جان دینے کو تیار ہیں داؤد کے لیے. اور ان کو علم تھا کہ یہ بادشاہ بننے والا ہے، لیکن انہوں نے اس بات کی فکر نہیں کی. اور ہم آگے پڑھتے ہیں 1 سیموئیل میں ہی 18th چیپٹر اس کی 3rd اور 4th ورس میں، 4تھی آیت میں.
जब यूनतन ने वो कबा जो पहने हुए था उतार कर दाऊद को दी और अपनी पोशाक बल्कि अपनी तलवार और अपनी कमान और अपने कमरबंद तक दे दिया, अपनी पोशाक भी दे दी, वो पोशाक जो हम देखते हैं यूसुफ के हवाले से उतरी और वो फिर बिन्यामीन के लिए थी, अब वो बिन्यामीन से यानी यूनतन से उतर के फिर यहूदा के पास जा रही है, राइटफुल ओनर के पास इवेंचुअली जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यहूदा ने अपने आप को आजिज किया, और यहूदा ने जो अपने आप को आजिज किया अजीजों, ये इस हवाले से भी अहम है कि यूसुफ ने उस बात को जाना कि बनी जो बिन्यामीन है उसकी खातिर अब मेरा भाई, वो भाई जो मुझे बेचने को तैयार था, मुझे मारने के लिए रेडी था, अब वो अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार है। सो दे हैव चेंज्ड। वो उस टेस्ट में, वो उस इम्तिहान में पास हुए। वो भाई जो इकट्ठे थे, याद रखें कि जब यूसुफ को गड्ढे में डाला गया होगा तो वो अपने भाइयों की बातें सुन रहा था, और अब वो उन्हीं भाइयों की हवाले से यहूदा की ज़बानी करीब आकर यहूदा उससे बात कर रहा है, वो सुन रहा है कि ये क्या बात हो रही है। और ऐसी सूरत हाल में जब वो करीब आता है तो हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर माफ़ी नज़र आती है, यहाँ पर उसके किरदार की आजिज़ी और हलीमी नज़र आती है। और ऐसी सूरत हाल में अजीज़ों हम देखते हैं कि यूसुफ जो है वो अपने भाइयों के हवाले से ज़ब्त नहीं कर सकता। लिखा है 45वें बाब की पहली आयत में, जेनेसिस 45:1 में, तब यूसुफ उनके आगे जो उसके आस पास खड़े थे अपने आप को जब्त न कर सका और चिल्ला कर कहा, हर एक आदमी को मेरे पास से बाहर कर दो। चुनाचे जब यूसुफ ने अपने आप को अपने भाइयों पर जाहिर किया, उस वक्त और कोई उनके साथ न था। और कोई उनके साथ न था। अजीजों, जब आप नज़दीक आते हैं, जैसे हमने देखा जो टाइटल भी है आज के हवाले से, यहूदा नज़दीक आकर अपने आप को आजिज़ और हलीम करते हैं, तो यूसुफ भी उनकी बात को सुनते हैं और एक्नॉलेज करते हैं। और ये वो प्रिंसिपल है, ये वो असूल है जो मैं आपको नए साल के आगाज़ पर सिखाना, बताना और शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सी बातें आप सीखेंगे, बहुत से खूबसूरत अल्फाज, कलमात, सरमन्स आप सुनेंगे, लेकिन ये बात जो है अजीज़ों, आप सीख लें, गिरा से बांध लें और अपनी बाइबल्स में हाईलाइट कर लें। मेरे साथ देखिए रोमन्स चैप्टर 9 वर्सेस 3 और 4। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 9वां बाब और उसकी 3री और 4थी आयत। रोमन्स 9, 3 और 4। क्योंकि मुझे यहाँ तक मंजूर हो ताकि अपने भाइयों की खातिर जो जिस्म के रूह से मेरे कराबती हैं, मैं खुद मसीह से महरूम हो जाता। वो इसराइली हैं और ले पालक होने का हक और जलाल और अहूद और शरीयत और इबादत और वादे उन्हीं के हैं। यहाँ पर हमें क्या नजर आ रहा है? वो बिन्यामीनी पौलुस भी कौन थे? वो बिन्यामीनी थे। वो कह रहे हैं मैं अपनी कौम के बिहाफ पर, मैं भी जो हूँ वो कुर्बान होने को तैयार हूँ कि किसी तरह मेरी कौम जो है वो बच जाए, किसी तरह मेरी कौम जो है वो सुधर जाए, किसी तरह मेरी कौम जो है वो मसीह को कबूल कर ले। और खुदावंद हमें ये मौके क्यों देते हैं? खुदावंद हमें ये क्यों सिखाना और बताना चाहते हैं कि जब हम नज़दीक आते हैं, व्हेन वी ड्रॉ नियर टू हिम, जब हम उसके करीब आते हैं अजीज़ों, तो वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार होता है। पहली 2 आयत हम ने पढ़ी जेनेसिस 45 चैप्टर की, कि वहां पर वो अपने भाइयों पर जब जाहिर करता है तो चिल्ला चिल्ला कर रोता है और मिस्री सुनते हैं और फिरौन के महल में भी आवाज जाती है। यूसुफ अपने भाइयों से कहता है मैं यूसुफ हूँ। हिब्रू में बड़ा खूबसूरत ये फ्रेज है, आनी यूसुफ, मैं यूसुफ हूँ। वो उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करता है, मैं यूसुफ हूँ। क्या मेरा बाप अब तक जीता है? और उसके भाई उसे कुछ जवाब ना दे सके, क्योंकि वो उसके सामने घबरा गए, वो गिल्टी थे, वो परेशान थे कि हमने इसे बेचा है। और ऐसी सूरत हाल में यूसुफ अपने भाइयों से कहता है नजदीक आ जाओ। वो नजदीक आते हैं और उसने फिर कहता है मैं तुम्हारा भाई यूसुफ। उन्हें यकीन दिलाता है जिसको तुमने बेचकर मिस्र पहुंचवाया, और इस बात से कि तुमने मुझे बेचकर यहां पहुंचवाया, ना तो गमगीन हो ना अपने दिल में परेशान हो, क्योंकि खुदा ने जानों को बचाने के लिए मुझे तुमसे आगे भेजा है। उन्हें यकीन दिलाता है कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, नजदीक आओ मेरे। वो उसे क्यों पहचान नहीं सके अजीजों? वो उसे इसलिए पहचान नहीं सके क्योंकि वो मिस्री रूप में था, उसका लिबादा भी मिस्री था, उसकी बातचीत भी मिस्री थी,
وہ ان سے بات چیت جب کرتا تھا تو ایک ٹرانسلیٹر ان کے ساتھ ہوتا تھا، ایک ترجمہ کرنے والا ان کے ساتھ ہوتا تھا. گرچہ وہ ان کی زبان ہیبرو عبرانی سمجھتا تھا، لیکن وہ مصری میں ایجپشن جو ان کی زبان تھی اس میں بات چیت ان سے کر رہا تھا. لیکن اب وہ ان سے ہیبرو میں بات کر رہا ہے، اب وہ ان سے عبرانی میں بات کر رہا ہے. اسی طرح عزیزو، ہم نے خداوند یسوع المسیح کو بھی اس کے بھائیوں سے کئی دفعہ جو ہے وہ چھپا کر رکھا ہوا ہے. اس کا لبادہ جو ہے وہ ویسا نہیں ہے، ہیبرو نہیں ہے جیسا اس کا ہونا چاہیے تھا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی یہودی اسے قبول بھی کرتے ہیں، لیکن بیشتر یہودی جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو دیکھ نہیں سکتے اپنے بھائی کے طور پر، اپنی زبان کو سمجھنے والے کے طور پر، اس عبرانی کے طور پر جو عبرانی بھائی وہ ان کا تھا، جو ان کا ہے. یاد رکھیں، بہت سے لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں کہ خداوند یسوع مسیح یہودی تھے، اور جب آپ اسے ایک یورپین یا امریکن یا کسی اور ملک کے یسوع کے طور پر ان اسرائیلیوں کو، ان یہودیوں کو دکھانے، سمجھانے اور اس کی تبلیغ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کنیکشن جوڑ نہیں سکتے. وہ اسے مصری سمجھتے ہیں، وہ اسے گریک سمجھتے ہیں، وہ اسے رومن سمجھتے ہیں. لیکن یسوع المسیح یہودی تھے، عبرانی تھے، وہ اسی علاقے سے تھے. اور there is going to be a time جب یہودا جو ہے وہ خداوند یسوع المسیح کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوگا. یہ خداوند کا ٹائم ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ خداوند اپنے ٹائم پر ضرور کریں گے. جب وہ اس بات کے لیے تیار ہوں گے تو خداوند بھی جو ہے وہ اپنے آپ پر ضبط نہیں کر سکیں گے جیسے لکھا ہے. اور وہ اس بات کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نہ صرف اپنے آپ کو ظاہر کریں گے بلکہ خداوند ان کو قبول بھی کریں گے. جینیسس 45 4 اور 5 ہم نے بھی پڑھی ہے. اس کے ساتھ عزیزوں میرے ساتھ دیکھیے جیمز کا خط، یعقوب کا خط جو ہے اس کا 4 باب 8 سے 11 آیت. جیمز 4 8 to 11. خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا. گناہگاروں اپنے ہاتھوں کو صاف کرو، اور دو دلوں اپنے دلوں کو پاک کرو. افسوس اور ماتم کرو اور رو، تمہاری ہنسی ماتم سے بدل جائے اور تمہاری خوشی اداسی سے. خدا ان کے سامنے فروتنی کرو، وہ تمہیں سر بلند کرے گا. اے بھائیو، ایک دوسرے کی بدگوئی نہ کرے، اور اپنے بھائی کی بدگوئی کرتا یا بھائی پر الزام لگاتا ہے وہ شریعت کی بدگوئی کرتا اور شریعت پر الزام لگاتا ہے. اور اگر تو شریعت پر الزام لگاتا ہے تو شریعت پر عمل کرنے والا نہیں بلکہ اس پر حاکم ٹھہرا. اور حاکم تو ایک ہی ہے جو بچانے اور ہلاک کرنے پر قادر ہے. تو کون ہے جو اپنے پڑوسی پر الزام لگاتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں یعقوب جو خدا یسوع مسیح کے زمینی بھائی تھے وہ ہمیں ایک خوبصورت میسج دے رہے ہیں. وہی میسج جو آج کے ٹائٹل سے ریلیٹڈ ہے. جیسے یہودا جو ہے وہ اپنے خداوند یوسف کے نزدیک آ کر، اس کے کان میں آ کر بات کرتے ہیں. جیمز بھی، یعقوب بھی ہمیں یہی کہتے ہیں کہ ہم خداوند یہوہ خدا کے پاس آ کر اس سے بات کریں. جب ہم اس کے پاس آئیں گے تو وہ ہمارے پاس آنے کے لیے تیار ہے، جب تک ہم اپنے آپ کو عاجز اور حلیم نہیں کریں گے. جیسے یہودا نے اپنے آپ کو عاجز اور حلیم نہیں کیا عزیزو، اسی طرح ہمیں بھی عاجز اور حلیم ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کی آواز کے شنوا ہو سکیں، اس کی آواز کو مان سکیں. جب ایسا ہوتا ہے تو دیکھیے کس طرح خوبصورتی سے یہ تمام گھرانہ جڑتا ہے، تمام گھرانہ اکٹھا ہوتا ہے. اور جب یہ اکٹھے ہوتے ہیں تو عزیزو خداوند اس خاندان کو برکت دیتا ہے. وہ اپنے باپ یعقوب کو بلانے کے لیے لوگوں کو روانہ کرتا ہے، اور لکھا ہے کہ جب وہ اس ملک میں جاتے ہیں، جینیسس 45 چیپٹر اس کی 26 ورس میں لکھا ہے کہ اس سے کہا جاتا ہے، یعنی یعقوب سے، کہ یوسف اب تک جیتا ہے، وہی سارے ملک کے مصر کا حاکم ہے. اور یعقوب کا دل دھک سے رہ گیا کیونکہ اس نے ان کا یقین نہ کیا. یاد رکھیے کہ اس وقت ایسی کوئی ویڈیو کال کی جو ہے سہولت میسر نہیں تھی. اس کو صرف ان کے کہے پر ہی اعتبار کرنا تھا، اور وہ اپنے بیٹے کے پاس، اس بیٹے کے پاس جسے وہ بہت پیار کرتا تھا، جسے اس کا خیال تھا کہ مار دیا گیا ہے، کسی جانور نے مار دیا ہے، اب وہ اسی بیٹے کو زندہ پا کر خوشی سے اس کے پاس آتا ہے. کلام میں ہم جانتے ہیں کہ جب مصرف بیٹے کی ہم تمثیل پڑھتے ہیں تو جو باپ ہے اس کی کیسی اچھی خوشی کی سچویشن ہوتی ہے کہ جب وہ بیٹا جو
چلا گیا تھا وہ واپس آتا ہے، وہ بیٹا جو ایک طرح سے مر گیا تھا، اسی لیے وہ اپنے دوسرے بیٹے کو جو اس سے ناراض ہوتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تیرا یہ بھائی جو ہے یہ مر گیا تھا اب زندہ ہوا ہے۔ تو ہمیں خوشی منانا ضروری ہے، خوشی منانے کا ٹائم ہے۔ بہت سی فیملیز میں یہ وقت جو ہے نئے سال کا دنیاوی خوشی منائی جاتی ہے، آتش بازی کی جاتی ہے، کھانے کھائے جاتے ہیں، گیٹ ٹوگیدرز کی جاتی ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن عزیزو اس سے بھی زیادہ اچھی اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم خداوند کے نزدیک آئیں، عاجز اور حلیم ہوں، اور اپنی زندگیوں کو خداوند کے حضور دیں، تاکہ وہ ہمیں وہ بلیسنگ دے، وہ برکت دے کہ ہم اس کے ساتھ مل کر کھانا کھانے والے ہوں۔ ریویلیشن 19:8 میں لکھا ہے، مکاشفہ اس کا 19واں باب اور 8ویں آیت، اور اس کو چمکدار اور صاف مہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا، کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام مراد ہیں۔ آمین۔ جب خداوند جو ہیں وہ آپ کو اپنے پاس لے کر آتے ہیں، خوشی کے ٹائم میں لے کر آتے ہیں، برہ کی شادی میں لے کر آتے ہیں، تو یاد رکھیے وہ آپ کو شاہانہ لباس، شادی کا لباس، صاف لباس دیتے ہیں۔ اور اگر آپ خداوند کی اس شادی کی ضیافت میں شریک ہونا چاہتے ہیں عزیزو، تو نئے سال کے ٹائم پر آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ اپنے آپ کو تیار کریں اس لباس کو لینے کے لیے، اس بک المون کبا کو لینے کے لیے جو خداوند کی اتھارٹی اور اختیار ہے۔ اگر اس نے ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنایا ہے تو یہ ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اس باپ کی آواز کو سنیں۔ بہت سے لوگ باپ کو شاید جانتے بھی نہیں ہیں، اس کے نام سے واقف بھی نہیں ہیں، لیکن یاد رکھیے جب آپ اس کے نام سے واقف ہوتے ہیں، اس کے نام کے اختیار، اس کی اتھارٹی سے واقف ہوتے ہیں، تو اب داؤد بادشاہ کی طرح اپنی زندگی کے دیووں کو، گلائتس کو کانکر کر سکتے ہیں، کیونکہ جب اس فلسطی نے داؤد کے سامنے، تمام اسرائیل کے سامنے، یہودا کے سامنے اس خدا کی نام کی فضیحت کی، تو داؤد نے بڑی دلیری سے کہا کہ تو اے دیو، اے جاتی جولیت، میرے سامنے اپنے شتیر کے ساتھ، نیزے کے ساتھ، بھالے کے ساتھ، اپنی جو شیلڈ ہے اس کے ساتھ آتا ہے، لیکن میں اپنے خدا کے، یہوہ خدا کے نام کے ساتھ تیرے سامنے مقابلہ کروں گا، کیونکہ اس نام میں قوت اور قدرت پائی جاتی ہے۔ وہ نام جو ہے وہ طاقت والا، قوت والا نام ہے۔ یاد رکھیں عزیزو، اس نام کی قوت اور طاقت سے ہم اسی وقت واقف ہو سکتے ہیں جب ہم اس خدا سے واقف ہیں۔ جب ہم اس خدا سے واقف ہوں گے تو بے شک ہم اس نام کی طاقت، قوت، اختیار کو بھی استعمال کر سکیں گے۔ اور جو ساتھ اس کے مختصراً آپ کو بتاتے چلوں، ایزیکیل 37 میں جو اس کی 15ویں سے 17ویں آیت صرف میں آپ کے لیے پڑھوں گا کیونکہ مجھے ٹائم کا خیال ہے۔ ایزیکیل 37:15-17۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم ذات، ایک چھڑی لے اور اس پر لکھ یہودا اور اس کے رفیق بنی اسرائیل کے لیے، پھر دوسری چھڑی لے اور اس پر لکھ افرائیم کی چھڑی یوسف اور اس کے رفیق تمام بنی اسرائیل کے لیے، اور ان دونوں کو جوڑ دے، آمین، ایک کر دے۔ ہاللیلویہ۔ عزیزو دیکھیے یہ کس کانٹیکس میں لکھا جا رہا ہے۔ یہاں پر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہودا اور بنیامین ایک ہو گئے تھے، یہودا اور یوسف کا گھرانہ ایک ہو گئے تھے، لیکن آپ جانتے ہیں اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سلیمان کے بیٹے ربحام کے ٹائم میں یہ سارے گھرانے علیحدہ ہو گئے۔ 10 خاندان ایک طرف ہو گئے، شمالی سلطنت جو کہ افرائیم اور یعنی یوسف کا گھرانہ اور وہ 10 قبائل کی جو ہے وہ ریپرزنٹیشن کرتا تھا، ان کا لیڈر تھا، اور دوسری طرف یہودا کا گھرانہ جس کے ساتھ بنیامین ملا ہوا تھا۔ ایسی صورتحال میں یہودا علیحدہ ہے اور یوسف علیحدہ ہے، لیکن ایزیکیل کی کتاب میں فار فیوچر ریفرنس، آگے کے لیے، اینڈ ٹائمز کے لیے خداوند پھر انہیں اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں 2 چھڑیاں لیں اور ان کو ایک کر دیں، یہودا کو بھی اور یوسف کو بھی۔ وہ ٹائم جلد آنے والا ہے۔ کیا ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ خداوند چاہتا ہے کہ ہم بھی یہودا اور یوسف کی طرح اکٹھے ہوں تاکہ ہم اس کے بیٹے کی آمد کے لیے تیار ہونے والے ہوں، آنے والے دنیاوی سال کے لیے۔ عزیزو، خداوند کا آپ کے لیے یہی پیغام ہے۔ خداوند آپ کو برکت بخشے، آمین۔ ہم خداوند کی تعریف کریں گے۔ خداوند اپنے لوگوں میں آیا ہے، پاک روح کا پہرا ہے، سچایا ہے۔
खुदावंद अपने लोगों में आया है, खुदावंद अपने लोगों में आया है, पाखरू का पहरा सुलझाया है, वो आया है, यीशु आया है, पाखरू का पहरा सुलझाया है, वो आया है, यीशु आया है, खुदावंद अपने लोगों में आया है, खुदावंद अपने लोगों में आया है, अंधी आंखें देखेंगी, हालेलुया, मुर्दा रूहें जागेंगी, हालेलुया, अंधी आंखें देखेंगी, मुर्दा रूहें जागेंगी, जिंदगी में उम्मीदों की शमा को जलाया है, वो आया है, जिंदगी में उम्मीदों की शमा को जलाया है, वो आया है, खुदावंद अपने लोगों में आया है, खुदावंद अपने लोगों में आया है, सूली पे वो हुआ है, हालेलुया, वही प्यार करता है, हालेलुया, सूली पे वो हुआ है, वही प्यार करता है, जान भी दी कलवरी पे खून भी बहाया है, वो आया है, जान भी दी कलवरी पे खून भी बहाया है, वो आया है, खुदावंद अपने लोगों में आया है, खुदावंद अपने लोगों में आया है। हालेलुया। खुदावंद यहोवा खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें ये तौफीक बख्शी कि तेरे बेटे हमारे मुनज्जी यीशुआ मसीह के नाम में हम तेरे पाक कलाम को सीख सकें, पढ़ सकें। खुदावंद उन परतों को हटा सकें जो कि खुदावंद बहुत से लोगों की आंखों पर, दिलों पर है। खुदावंद हम शुक्रगुजारी करते हैं कि पाक कलाम की खुदावंद इन गहरी बातों की वजह से, इन मीठी, इन बेशकीमत, इन अमीक बातों की वजह से खुदावंद हम जैसे खुदावंद कम अक्ल लोग हिकमत पाते हैं, और खुदावंद ये हिकमत हमें जिंदगी बख्शती है, वो जिंदगी जो दुनियावी बातें नहीं बख्श सकती। खुदावंद जितने बहन भाई, अजीज दोस्त, बुजुर्ग खुदावंद इस कलाम से मुस्तफीज हुए हैं, उनकी जिंदगियों को बाबरकत बना। जो बहन भाई इन दोस्तों बहन भाइयों के वसीला से इस कलाम से बरकत पाए, खुदावंद वो भी तुझ में बढ़े, तरक्की करें और 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाने वाले हों। हमारे घराने पर तेरी बरकत का हाथ हो, हमारे मुनज्जी मसीह यीशु नासरी के नाम में, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब यहोवा खुदावंद आपको बरकत बख्शे और आपको महफूज रखें। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबान रहे। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जा करें और आपको शालोम बख्शें। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत आप सबों के साथ और आपके घराने के साथ और तमाम ईमानदारों के साथ अब से अब तक होती रहे, आमीन। जय मसीह की, हाय शय मसीह की।